کی مراد کے بیان کی طرف، یعنی لفظ قضا سے مراد کیا ہے؟ لفظ تو شارح نے کہا قضا سے مراد ارادہ ہے، قضا سے مراد ارادہ ہے۔ اور فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اب پیچھے دیکھیں قضا سے مراد کیا ہے؟ ارادہ۔ تو قضا کے کئی معنی ہیں، کیوں یہ ارادہ کیا؟ کہتے ہیں قضا کے کئی معنی ہیں، قضا کے یعنی فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَهُ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ، قضا کے بڑے معنی ہیں۔ فَيَكُونُ بمعنى خَلَقَ وَأَمَرَ وَقَدَرَ وَأَرَادَ، قدر کہتے ہیں قضا کا معنی پیدا کیا، خلقہ کے معنی میں بھی ہے، کس کے؟ امرہ کا بھی حکم دیا، ٹھیک ہے، اور ارادہ کیا، ٹھیک ہے، یہ سارے اندازہ لگایا، یہ قضا کے معنی ہے، کس کے؟ اس لیے پھر کہا کہ یہاں قضا بمعنی ارادہ ہے، کس کا؟ ارادہ ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ اور کہنا ایجاد و اشارہ کی اثر کے مضاف محذوف ہے، بتایا مضاف، شاعر نے کہا کہ ایجادہ یعنی بتا دیا کہ یہاں امر سے پہلے ایجاد لفظ محذوف ہے۔ کیا محذوف ہے؟ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، کسی کسی کام کو ایجاد کرنے کا، پیدا کرنے کا، وہ کہتا ہے ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھو ایک بڑی لطیف بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ کن امر ہے، کن کیا ہے؟ لیس المراد انہ اذا تعلقت ارادۃ بایجاب امر اوتی بالکاف، کہتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ، اللہ پاک کا ارادہ ایسے امر کے ایجاب کے ساتھ، ایسے ایجاب کے ساتھ متعلق ہو جائے کہ جو کاف اور نون کے ذریعے لایا گیا ہے۔ کاف کس کے ذریعے؟ یعنی کہ کن، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ یہ کن کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ تو جب لفظ کن کے ساتھ متعلق ہو تو پھر چیز ہوتی ہے، لفظ تو چیز کیا ہوتی ہے؟ پھر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ مراد نہیں، تو مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں بلکہ بل ذالک کنایۃ صورت ایجادی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جلدی چیز ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے، جب وہ ارادہ کرتا تو ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ مراد نہیں کہ لفظ کن کے ساتھ جو ہے نا ارادہ متعلق ہوتا ہے، پھر اس میں ٹائم لگے گا، کیا ہوگا؟ بلکہ یہ کنایا ہے سرعت الایجاد، جلدی سے چیز کا پیدا ہو جانا، جلدی سے، یعنی ارادہ کیا تو چیز ہو گئی، یہ نہیں کہ وہ کن کرے گا تو ارادہ کن سے متعلق ہوگا پھر چیز ہوگی، نہیں، بلکہ ارادہ ہی کرتا تو کام ہو جاتا، یہ مطلب تھا اس کو بیان، یہ کنایا ہے، یہ کیا ہے؟ صورت ایجاد سے۔ پس مراد یہ ہے نافذ ولا یتخلف، بس جو ارادہ کرتا چیز نافذ ہو جاتی ہے، اس کا خلاف نہیں ہوتا، اس کا خلاف نہیں ہوتا۔ اب یہاں دیکھیں 25 نمبر پہ یہ جو شارح کہہ رہے ہیں کہ فیکون ای فہو یکون، فہو یکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ایک قرات میں بالنصب جوابا للامر، ایک قرات میں یہ نصب کے ساتھ امر کا جواب ہے، یعنی فیکونا، فیا تو آپ نے پڑھا ہے کہ جواب امر میں، جواب امر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ان مقدر ہوتا ہے، وَإِذَا قَضَى امرا، جب جواب امر میں یہ آیا نا مضارع، ٹھیک ہے، تو اس میں ان مقدر، تو آپ کہیں گے جب ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، ہو سے یقولو، تو کن امر ہے، کن کیا ہے؟ امر، تو جواب میں ان آئے فَأَن يَكُونَ، تو وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہتے ہیں فَيَكُونُ یا فَيَكُونَ الجمہور علی رفعۃ، جمہور جو ہے نا اسی پر ہے کہ یہ رفع پر یقولو پر عطف ہے، یعنی یہ رفع پر ہے، کس پر ہے؟ یعنی فَيَكُونُ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ فَيَكُونُ، تو یہ یقول پر عطف ہے، یقولو فیکون، پھر وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ تو اس پر اس کا عطف، اس پر عطف ہے، یا علی الاستئنافی، یا پھر کہتے ہیں یہ نیا کلام ہے ادھر سے، فیکون یعنی فہو یکون، وہ مبتدا اور یہ خبر بنے گی، تو وہ ہو جاتا ہے، تو کلام نیا شروع ہوا، کلام نیا شروع ہوا، یعنی فیکون۔ اور آپ کہتے ہیں وقوریا بالنصب علی جواب لفظ الامر، اور یہ نصب کے ساتھ لفظ امر کے جواب پر بھی پڑھا گیا ہے، وہ ضعیف، کہتے ہیں یہ کمزور ہے، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے، کہ جب آپ اس کو امر کے ساتھ کن فیکونا پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور۔
کیا ہوگا؟ یعنی جواب میں خبر تو نہیں نا کہ یہ امر ہے، تو ضعیف، کیونکہ کن جو لفظ ہے، لفظ کن لیس بامر الحقیقہ، یہ بات کر رہے ہیں کہ لفظ کن حقیقت پر امر نہیں ہے، ظاہراً تو امر ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ امر نہیں ہے۔ کیا یہ امر نہیں ہے؟ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اذ لیس ہناک مخاطب بھی، کیونکہ اس جگہ تو اس کا مخاطب ہی کوئی نہیں، اس جگہ تو امر کس کے لیے ہوتا ہے کہ فاعل مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اور فاعل مخاطب سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے، فاعل، تو جب آگے مخاطب بھی کوئی نہ ہو تو پھر کس کو خطاب کرنا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو جب کہا کن تو ابھی تو وہ ہوئی نہیں چیز، تو کس کو خطاب ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کسی چیز کو وجود میں لانا ہے نا، تو خطاب پہلے وجود ہو تو خطاب ہو نا، تو جب وجود ہی نہ ہو تو خطاب کس کو؟ یعنی میں ایک سمجھانے کے لیے، میرے سامنے زبیر صاحب بیٹھے ہیں، تو زبیر صاحب ہوں نا، تو میں کہا زبیر صاحب یہ کرو، کہ کر سکو، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا، سمجھ آئی؟ سامنے ہے کوئی نہیں تو حکم کس کو دے رہے ہیں؟ سامنے کوئی ہوگا تو حکم دے گی نا، لفظاً تو امر ہوگا لیکن حقیقت میں ہے، حقیقت میں تب ہو جب مخاطب ہو، وہ موجود ہو اس کو خطاب، تو یہاں تو وجود ہی نہیں یہاں، تو کہتے ہیں حقیقت میں اس جگہ یہ امر نہیں ہے کیونکہ اس کا مخاطب نہیں ہے، جسے خطاب کیا جائے وہ موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اسی کو تو وجود میں لانے کے لیے کن ہے، اسی کو۔ ہاں معنی پھر کیا ہوا؟ انما المعنی ہونا کا سورۃ التکون، اس کا معنی یہ ہے کہ جلدی سے ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی یہ پھر امر کا معنی کیا ہوا؟ سورۃ التکون، یعنی وجود ہو جائے جلدی سے، کیا ہو جائے؟ جلدی سے ہو جائے، تخیر نہ ہو، فوراً ہو جائے، وہ کہ ہو جائے، بس یہ ہے سورۃ التکون، سورۃ التکون یدل علی ذالک، اور سورۃ التکون دلالت کرتا ہے اس پر کہ خطاب بالتکون، خطاب تکون کے ساتھ ہے، کس کے؟ نہ موجود پر وہ وارد نہیں ہوتا، کس پر؟ کیونکہ موجود تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہو جائے، جو اور مدوم پر وارد بھی نہیں ہوتا، کس پر؟ مدوم پر بھی یہ وارد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شے کوئی نہیں، وہ مدوم شے کوئی نہیں، کہ مدوم پر وارد ہو کہ یہ مدوم کو حکم ہے، تو مدوم شے کوئی نہیں، تو دوسرا جو شے ہے تو اس کو تو نہیں کہا جا رہا کہ ہو جا، پھر ابھی تو شے کو وجود میں لانا ہے، شے کو، تو یعنی معدوم چیز کو وجود میں لانے کے لیے، مدوم جو ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لانے کے لیے ہے، تو باقی نہ رہا مگر لفظ امر، نہ موجود کو حکم نہ معدوم کو حکم، نہ، تو پھر پیچھے کیا رہا؟ صرف لفظ امر، لفظ امر، اور لفظ امر جو یہاں ہے اس سے حقیقت الامر مراد نہیں ہے، حقیقت الامر، امر کی حقیقت مراد نہیں ہے، بلکہ سرعت الایجاد ہے، یعنی پیدا ہونا جلدی سے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ اصل تھا جس کی وضاحت یہ حاشیے میں کی گئی ہے کہ ایسا امر بھی ہوتا ہے جو حقیقت میں امر نہیں ہوتا، حقیقت میں، کیونکہ امر مخاطب کو ہوتا ہے اور یہاں مخاطب کوئی نہیں، موجود کو خطاب نہیں، موجود تو پہلے ہی ہو گیا تو وہ بھی نہیں، تو پھر معدوم کو بھی خطاب میں شے کوئی نہیں، شے، تو بس لفظ امر ہے، مراد صورت الایجاد ہے، صورت الایجاد ہے۔ اس کی مثال انہوں نے کہا آپ قرآن باغ میں پڑھ لیں کہ اسمی بہم و ابصر، اسمی بہم، اب یہ اسمی بہم و ابصر بہم دونوں ظاہراً دیکھو لفظ امر ہے، لفظ، لیکن حقیقت میں امر نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔